وہ آیا جس کے بعد اللہ کے پاس بھی نہیں ہے کوئی، اللہ کے پاس۔ میں نے کہا ندیم بھائی روایت سناؤ، انہوں نے ایک پرچی نکالی، دوسری سنائی، اور انہوں نے کہا باقی اب بس یہی ہے۔ یہ باقی کا مطلب کیا کہ اور نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، زمانے کا امام میرے پاس بقیہ ہے۔ 1.25 لاکھ نبی بھیجے، 11 امام بھیجے، جو اس میں خانے سے نہیں پیے گا، اس کے آگے میں خانہ ہی کوئی نہیں، جو 11 سے سلیپی ہو گیا یہ بچا لے گا، جو اس سے سلیپ ہوا اس کی آگے جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ نظام منتشر بس مہدی دورہ سنبھالے گا۔ امجد بھائی آپ کی نظر کرتا ہوں، قبلہ علامہ وقار حضرت فائز صاحب مجاہد ملت جعفریہ، قبلہ میں نے آپ کی روپائیوں میں داد دی تھی، توقع رکھتا ہوں نظام منتشر۔ یہ جیسے 10 محرم کو کوئی ہنستا ہوا اچھا نہیں لگتا، ویسے آج کے دن کوئی روتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ جتنا چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی اتنا حلالی ہونے کا ثبوت ہے۔ نظام منتشر بس مہدی دورہ سنبھالے گا، جو ہے خود ساختہ ہادی کا سر ان کی نکالے گا، جو ہے خود ساختہ ہادی کا سر ان کی نکالے گا، جو ہے خود ساختہ ہادی کا سر ان کی نکالے گا۔ نہ بن کر اژدہا کر کوشش حق کو نگلنے کی، وہ بیٹا ہے علی کا دیکھ کلے چیر ڈالے گا۔ نہ بن کر اژدہا اژدہا کر کوششیں حق کو نگلنے کی، وہ بیٹا ہے علی کا دیکھ کلے چیر ڈالے گا۔ مصطفیٰ کی دستار کا وارث، یہ آج تک مولوی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نبی کی امت کے بدکاروں پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ علی بھائی بڑی توجہ تھا، یہ مولوی سے جو یہ صاحب پوچھے نا جی کہ اس نبی کی امت پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ پچھلے نبی کی امتوں کے سارے گناہ اکٹھے کرو تو اس نبی کی امت میں جتنے خدا نخواستہ ہم گناہ گار ہیں سارے گناہ اکٹھے، عذاب کیوں نہیں ہے؟ جی ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے۔ کتنی بڑی، اس سے بڑی قبلہ بے وقوفی ہو نہیں سکتی، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو مصطفیٰ کو رحمت للعالمین نہ مانے وہ کافر ہے۔ لیکن جن نبیوں کی امت پہ عذاب آئے وہ نبی اپنی امت کے لیے کیا تھے؟ نبی رحمت بن کے آئے تھے، زحمت بن کے تو کوئی نہیں آیا تھا۔ کیوں کہ رحمت تھے کہ نہیں؟ رحمت تھے کہ انہوں نے عذاب نازل کروا دیا اپنی امتوں پہ۔ اس نبی کی امت پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ اصلی وجہ سن، عذاب کیوں نہیں آیا؟ ان نبیوں کی امتوں پر عذاب اس وقت آتا تھا جب ان کے پاس سمجھانے کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا تھا۔ ان کی جھولی میں ہدایت تھی، یہ ہدایت، یہ ہدایت، یہ ہدایت، جو مان گئے، ادھر جھولی خالی ہوئی، مالک عذاب بھیج۔ اب تو میرے پاس کوئی دلیل باقی نہیں ہے۔ جن کی دلیلیں ختم ہو جاتی تھیں وہ عذاب مانگ لیتے تھے۔ مصطفیٰ عذاب کیسے مانگے؟ ابھی سمجھانے کے لیے علی باقی ہے، علی کے بعد حسن باقی ہے، حسن کے بعد حسین باقی ہے۔ ابھی یہ سمجھانے والے، ابھی تو سمجھانے والے باقی ہے۔ مصطفیٰ عذاب دے دے، علی سے کون سمجھے گا؟ آؤ پھر چلتے قرآن کی طرف۔ خدا فرماتے ہیں اگر نعمت پر کفر اختیار کرو گے نعمت چھین لی جائے گی، اور اگر تم شکر کرو گے نعمت میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ یہ کلیہ پلے سے باندھ لینا۔ عزت، دولت، شہرت جو اللہ نے دی ہے اسے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صدقہ دو، اس میں اضافہ چاہتے ہو تو شکر ادا کرو۔
نعمت پر اگر کفر کرو گے چھین لی جائے گی، شکر کرو گے اللہ بڑھا دے گا۔ کھانا کھا کے ڈکار لے کے شکر الحمدللہ کہنے والے مولوی صاحب سے پوچھو، جو تو کھاتا ہے وہ تو نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت کون سی؟ جس سے بڑی نعمت اللہ نے دوسری بنائی ہی نہ ہو، وہ ہے مصطفیٰ۔ کیوں بھائی چپ، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضور علیہ السلام سے بڑی نعمت کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے نعمت پہ شکر کرو، میں بڑھا دوں گا، کفر کرو گے چھین لوں گا۔ جنہوں نے مصطفیٰ پہ کفر کیا انہیں میرے نبی کے بعد کوئی معصوم نصیب نہیں ہوا، انہیں اللہ گناہگار ہی دیتا رہا ہے۔ لیکن جنہوں نے محمد پہ شکر کیا انہیں علی ملا، جنہوں نے علی پہ شکر کیا انہیں حسن ملا۔ تم شکر کرتے گئے وہ نعمتیں دیتا گیا، ادھر شکر قائم ہوا، ادھر نعمت قائم ہو گئی۔ وہ ہے آخری حجت، وارث ذوالفقار، وارث دستار۔ کبھی کسی مولوی کو عیسیٰ کے زندہ رہنے پہ اعتراض نہیں ہے، حالانکہ عیسیٰ کا دشمن حرام زادہ نہیں ہوتا۔ آئیے میں آپ کو نبیوں کے دشمن دکھاتا ہوں جنہیں اللہ حلالی کہتا ہے، اور ان کے حلالی ہونے سے کوئی انکار کرے تو شاید کافر ہو جائے۔ یوسف کے بھائی یوسف کے دشمن تھے، یہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے یہ یوسف علیہ السلام کے دشمن تھے، لیکن تھے اپنے باپ کے۔ اچھا، جن کی دشمنی حلالی حرامی کی پہچان نہیں ہے اس عیسیٰ کو زندہ مانتے ہیں، اور جن کا دشمن بقول مصطفیٰ حلالی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا جی ہمیں کیسے پتا زندہ ہے کہ نہیں؟ سورج کو ابھرتا ہوا نہیں دیکھتے ہو؟ حدیث کسا میں کیا فکر ہے؟ چادر کے نیچے 5 بیٹھے تھے، اللہ نے کیا فرمایا؟ انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا بحر یجری ولا الا فی محبت تحت الکسا۔ یہ لائٹیں کیوں جل رہی ہیں؟ سوال ہے، جشن ہو رہے ہیں نا جی، جشن واسطے نا، سپیکر کیوں لگے ہوئے؟ جشن واسطے۔ میری آواز کیوں ہے؟ اگر جشن نہ ہوتا میں یہاں نہ ہوتا، آپ وہاں نہ ہوتے، تو اب ندیم بھائی کہہ سکتے ہیں میں سپیکر نہ لگاتا اگر جشن نہ ہوتا، میں ناصر عباس کو نہ بلاتا اگر جشن نہ ہوتا، امجد بھائی یہاں نہ ہوتے، ندیم صاحب یہاں نہ ہوتے، وقار فائزی صاحب نہ بیٹھے ہوتے۔ یہ اس لیے ہے کہ جشن کے لیے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں سورج نہ نکالتا، میں چاند نہ چمکاتا، میں زمین نہ بناتا، میں نے بنایا ہے پنجتن پاک کے لیے۔ اگر پنجتن جیسا پردے میں نہ بیٹھا ہوتا سورج نکلتا کیوں؟ چاند چمکتا کیوں؟ سورج ابھر کے بتاتا ہے کہ وہ خیریت سے ہیں۔ چاند چمک کے بتاتا ہے، 1 سیکنڈ بھی سورج اور چاند کا لیٹ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خیریت سے